صلوات بآواز بلند آواز بڑھائیے، توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ مریم سے مشہور زمانہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ہزار دفعہ آپ کا سنا ہوا، مجھ سے بھی بارہا سنا ہوگا، لیکن میں آج پھر وہی بات دہراؤں گا جو اکثر کہتا ہوں کہ آیات الہی کا قرض اتنا طویل ہے کہ کائنات کی سانسیں رک جائیں گی، تفسیر کا قرض جاری رہے گا۔ حضرت عیسیٰ ماں کی آغوش میں تھے، گواہی دینی تھی ماں کی عصمت کی، اور کہہ یہ رہے ہیں، بلکہ اپنا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ میں سارا قصیدہ نہیں دہرانا چاہتا، اس میں ایک ٹکڑا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اب اس کا ترجمہ ہر مترجم نے یہی کیا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے صلاۃ کا، زکوٰۃ کا، جب تک کہ زندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا کی کبریائی، جلالت اور عظمت کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکم دیا اس نے، لیکن قرآن کی آیت میں حکم کا لفظ نہیں ہے۔ پیچھے ہمارے والوں ہوشیار ہو جاؤ، بے مزہ نہ کرنا مجھے، ہاں، کیونکہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں پھر رک جاؤں گا۔ قرآن میں آمرانی نہیں ہے کہ اللہ نے امر دیا، اوصانی، اللہ نے مجھے وصیت کی۔ جیتے رہو، ہاں بھئی، یہی حق ہوتا ہے اپنی امانتیں وصول کرنے کا۔ اوصانی، اللہ نے مجھے وصیت کی، صلاۃ کی، زکوٰۃ کی، جب تک میری زندگی ہے۔ دو دفعہ اللہ کی وصیت کا ذکر ہے قرآن میں، تمہیں بھی کہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اب بچے بازو کھول کے بیٹھو، مجلس میں اس طرح نہیں بیٹھتے۔ وصیت میرا خیال یہ وہ لفظ ہے جو ہر بندہ بولتا ہے، لیکن اس کی گہرائی، حقیقت اور ماہیت تک ہر مدعی علم بھی نہیں پہنچا۔ وصیت کا عمل آنے والے وقت میں ہوتا ہے، حاضر وقت میں ہوتا ہی نہیں۔ اور یہاں جاگو پیچھے مالے والو، وصیت کرنے والا پتہ نہیں کتنا پہلے وصیت تو کر دیتا ہے، عمل بعد میں۔ میں مر جاؤں، میری لاش امانت رکھ دینا، نجف لے جانا، کربلا لے جانا، جب مرے گا تو یعنی آنے والے وقت پر محیط ہے۔ تو اب عیسیٰ کہہ رہا ہے اوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے صلاۃ کی۔ ترجمہ کرنے والوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس وقت کی صلاۃ کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ تو پھر جستجو کرنی چاہیے، تلاش کرنا چاہیے نا۔ میں آنے والے وقت کی کس نماز کی بات کر رہا ہے عیسیٰ؟ اوصانی بالصلاۃ، وصیت کی ہے مجھے خدا نے صلاۃ کی۔ اور غفران حدیث پڑھی ہے میں نے، لا تتم الصلاۃ
الا بارکانہا، صلاۃ مکمل ہوتی ہی نہیں جب تک پورے ارکان نہ ہوں۔ جب تک تکمیل ارکان نہ ہو صلاۃ کامل نہیں، مکمل نہیں۔ اور آؤ میرا چیلنج ہے، جہاں تک علم ہے لے جاؤ، عیسیٰ کی شریعت میں جو نماز ہے اس میں رکوع ہے ہی نہیں۔ تو پھر مسلسل تلاش کرنا پڑے گا دلشاد نقوی منور بھائی۔ رکوع رہتا ہے عیسیٰ کا، جب تک زمین پہ رہا بے رکوع نماز تھی۔ اب وہ تکمیل کب ہوگی جس کی وصیت اللہ نے پتہ نہیں کس کے سر سے گزر رہی ہے، کس کے لوہے دل پہ اتر رہی ہے۔ تو ریحان بھائی دیکھنا پڑے گا نا کہ حضرت عیسیٰ کی نماز کب کامل ہوگی۔ آؤ انجیل میں اللہ کا ارشاد ہے، علماء نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا، سناؤں؟ اللہ نے کہا یا عیسیٰ انی رافعک الیہ ثم اہبطک الی الارض فی آخر الزمان لتری من امت ذلک النبی العجائب واہبطک فی وقت الصلاۃ لتصلی بہم۔ یہ جو تمہاری حیرت ہوتی ہے نا، اس سے میں بڑے شکوک کا شکار ہو جاتا ہوں۔ ہاں حیران نہ ہوا کرو، مالک کو مدد کے لیے پکار لیا کرو دل ہی دل میں۔ اصل میں بات حضرت جلال بیٹے لمبی تھی، اور انصاف میں نے آخری ٹکڑا آپ کو سنایا۔ عیسیٰ سے باتیں کرتے کرتے اپنے محبوب کا نام لیا، اللہ نے تعارف کرایا تمہارے رسول کا، اور آخر میں فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، رافعک الیہ، اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ ویسے یہ غفران، یہ فکرہ چونکانے والا نہیں؟ میں تو کہہ سکتا ہوں میں ممبر کی طرف بلا لوں گا، کیونکہ میں اس طرف ہوں اس طرف نہیں ہوں۔ بھائی یہ طرفیں تو مخلوق کی شان ہے، اس کی تو ہے ہی نہیں۔ تو دلشاد ابھی کیوں کہہ رہا ہے الیہ، اپنی طرف ڈھونڈنا، اس کی طرف کیا ہے، اس کی جہت کیا ہے؟ ہاں معلوم وہ کسی ایک ہی طرف کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جیسے زمین کی طرفیں چار ہیں، وہ کہتے ہیں ایک میری ہے، باقی تین کا مالک ہو کر بھی کہتا ہے میری ایک ہے، جس میں میرا گھر ہے، جس گھر میں میرا ولی آیا ہے۔ جاگوئے پچھلے محلے والوں، جس میں اس کا ولی نہ آئے اسے اپنی طرف نہیں کہتا، اور جس میں اس کے ولی کی گواہی نہ ہو اسے عبادت کہتا ہے۔ تم بھی جیو جب تک تمہارا، ادھر والے ٹھیک ہے، پیچھے والے جیتے رہو۔ اچھا تو تمہیں میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، بلند کروں گا، ٹھیک ہے۔ ثم اہبطک، پھر تجھے اتاروں گا زمین پہ، فی آخر زمان، آخری زمانے میں۔
اب ذہن میں ہے نا میں نے ابھی کہا کہ اپنے حبیب کا ذکر کر رہا تھا خدا روح اللہ سے، تو پھر فرقان کہتا ہے کہ کیوں اتاروں گا زمین پہ؟ صرف جو چھوٹا سا ٹکڑا بچوں میں اب پڑھنے لگا ہوں نا، اس کی میں کل رات تک مسلسل شرح کروں، اگر بغیر تھکے، بغیر سوئے، بغیر کھائے پیے ختم نہیں ہوگی۔ ہاں جو میرا ہادی ہے تمہارا بھی ہے جاگنا۔ کیوں اتارے گا مجھے آخری زمانے میں اے اللہ؟ لِتَرَا من امت ذالک النبی العجائب، تاکہ تو میرے محبوب کی امت کے اس دور میں عجائبات دیکھے۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کون میرے ساتھ اور کون رہ گیا۔ محمد کے عجائبات نہیں، لِتَرَا مِنْ امت ذَلِكَ النبی، تاکہ اس نبی کی امت کے عجائبات۔ میں پہلے اندران کاشف ترجمہ مکمل کروں، چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا، پھر واپس آتا ہوں۔ وَأُحْبِطُكَ فِي وقت الصلاۃ، اور تجھے اتاروں گا عین نماز کے وقت۔ عیسیٰ کی نماز مکمل ہونے چلی ہے۔ ٹھیک بیٹھے ہو، حیران تو نہیں ہو گئے؟ اور میں تو کہا فی وقت صلاۃ لتصلی بہم، تجھے صلاۃ کے وقت اتاروں گا تاکہ تو اس امت کے ساتھ مل کے نماز پڑھے۔ عیسیٰ جیسے اولو العزم کو اللہ نے اس دور کی امت کے ساتھ ملایا ہے، قائم کے ساتھ نہیں ملایا۔ اچھا میں نے شبیر وعدہ کیا تھا نا کہ واپس آؤں گا، آ گیا۔ کیوں اتار رہا ہے؟ لِتَرَا من امت ذالک النبی، میں بار بار عربی عبارت دہرا رہا ہوں ذمہ داری کے لیے، کیمرے قید کر رہے ہیں میری آواز کو، اپنے کہے سے میں مکر نہیں سکتا، نہ مکرنے دوں گا۔ یہ بھی ہے، اگر میں پابند ہوں تو آزاد تم بھی نہیں ہو۔ پھر اب دیکھنا یہ ہے، دیکھو بھئی میں ملک کا چپا چپا پھرتا ہوں، آدھی سے زیادہ دنیا پھر چکا ہوں، پتہ نہیں کتنے ملک دیکھے، اب تعداد ہی یاد نہیں۔ مجھے منور بھائی کوئی عام چیز تعجب میں نہیں ڈالے گی، کوئی ایسی چیز جو پہلے میں نے نہ دیکھی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ سامنے آئے تو میں تو واہ بھائی واہ کیا بات ہے۔ اب جو خود روح اللہ ہے، امر اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، بطول زادہ ہے، تھوڑی سی خشک مٹی لے کے پانی کے چند چھینٹے دے کے پرندہ بنا کے شوپ کر کے اڑا دیتا ہے، پرندے کے خالق ہونے کا دعوے دار ہے، غیب کی خبریں بتاتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے مادرزاد اندھوں کو چھو کے آنکھیں دے دیتا ہے، اسے اللہ کہہ رہا ہے لِتَرَا مِنْ امت ذَلِكَ النَّبِيِّ الْعَجَائِبَ، تاکہ تو میرے محبوب کی امت کے اس وقت عجائب دیکھے۔ امت میں ایسا کمال تو ہوگا، عیسیٰ کو تعجب ہوگا، ہے یہ کیا؟
مجھے اسی قائم کی قسم جس کا اشرا پڑھ رہا ہوں 35 عشرے ملتان میں پڑھ دیے ادھر ادھر، اور یعنی 500 سے زیادہ مجالس قائم پر پڑھ چکا ہوں، پڑھا ہوا ایک لفظ نہیں پڑھ رہا تمہارے سامنے۔ تو پھر خریدو تو اسی قیمت پہ نا۔ ہاں کی صحت و سلامتی کے لیے تاریخی نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ ٹھیک ہے نا احسان؟ عیسیٰ جو خود مجموعہ عجائب ہے، اور اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تو نے جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کے عجائب۔ جائے گا صاحب عیسیٰ کو قائم کے عجائبات نہیں دکھا رہا، لِتَرَى مِنْ أُمَّتِ ذَلِكَ النَّبِي، اس نبی کی امت۔ اگر تمہیں میری پڑھی ہوئی مجالس یاد رہیں تو میرے 2-4 منٹ ہر مجلس میں 5 منٹ بچ جایا کریں۔ سار اٹھاؤ کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں جب قائم آئے گا بس نماز سے فارغ ہوگا، عیسیٰ کی نماز کی تکمیل کر کے، کیونکہ رکوع کے بغیر تھی، اور اگر مزاج سے لگا کھائے تو بتاؤں قیام رسول کا ہے، سجدہ حسین کا ہے، تشہد حسن کا ہے، رکوع نجف والے کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے دوستوں؟ پچھلے کونے والوں پوری ضمانت لے رہا ہوں، کتب اہل بیت کا انبار لگا کے دکھا سکتا ہوں، قیام رسول کا، رکوع علی کا ہے۔ رکوع ہے علی کا، اور عیسیٰ کی شریعت کی نماز میں رکوع ہے نہیں، اور ماں کی جھولی سے کہہ کے گیا تھا اللہ نے مجھے وصیت کی ہے۔ نہیں، اب غفران چھوڑ دو، اسے کھیلنا چھوڑ دو، مجھ سے کھیلو آج۔ سار اٹھاؤ، مجمع ہے تیرے شہر کا، میں تو ہر بندے کو جانتا نہیں سوائے 10-15 لوگوں کے، یا کل سے آئے نہیں، یعنی جو اس گھر کے فضائل کا پہاڑ نہیں اٹھا سکتا اسے آنے کی ضرورت ہی نہیں، جس کا معدہ ان کے فضائل کی ضربیں برداشت کرتا ہے، چوٹیں سہار سکتا ہے، وہ جوتا سمیت میری جھولی میں آئے۔ عیسیٰ کی شریعت میں رکوع نہیں تھا، آج اللہ اتار رہا ہے عیسیٰ کو، جا علی کے بیٹے کے پیچھے رکوع کر کے اپنی نماز کامل کر۔ جب علی کے بغیر عیسیٰ کی نماز کامل نہیں، تیری کیسے ہو رہی ہے؟ پڑھنے مجھے دیا کرو۔ اب دیکھو، پہلے تم نے ربائی پڑھی،
اس کے بھی آخری شعر پہ مجھے بہت اعتراض تھا. اس وقت میں پی گیا تھا. مجھے کہنا تم نے پڑھا تھا کہ لڑنا پڑے گا حیدر کرار کی طرح. حیدر کرار کی طرح آدم نہیں لڑ سکتا. حیدر کرار کی طرح یا محمد لڑے یا یہ خود لڑے. ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب خالی خولی تخیل کا مذہب نہیں، حقیقت کا مذہب ہے. جی غزل پر وہی بولتا ہے جو وہ بولے یا اس کی بولی بولنے والے بولے. نماز کے وقت عین اترے گا بھی منور بھائی اس وقت جب اقامت ہو رہی ہوگی. کا زمانہ اور صاحب تو ہاتھ کھول کے بیٹھ. زمانہ علی کے 11ویں بیٹے کے اس مقتدی کی آمد کی لت ہی سمجھ لیتا. ہاں اچھا نہیں، میں پڑھتا ہوں اپنے پڑھے کا اللہ کی عدالت تک ضامن بھی خود ہوں، لیکن انہی لفظوں کا جو میں خود کہتا ہوں. کوئی مجھ سے سن کے پھر مرچ مسالہ لگا دے وہ میری ذمہ داری نہیں. ہاں معصوم یہ فرماتے ہیں ینزل عیسیٰ من السماء یقطر من شعرہ الدہن والماء. عیسیٰ آسمان سے اتریں گے واضعاً یدیہ علی منکب الملکین. 2 فرشتوں کے ہاتھوں پہ کندھے ہوں گے. کندھے فرشتوں نے پیش کیے ہیں عیسیٰ کو اور ہاتھ رکھ کے عیسیٰ اتر رہے ہیں. یہ احترام ہے عیسیٰ کا. یہ تو معصوم نے نہیں فرمایا کہ عیسیٰ کو فرشتے اٹھا کے اتاریں گے. فرشتوں کے ساتھ خود اتر رہا ہے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے. ہاں جیسے آرام کرنے کے لیے تکیے کی ضرورت ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ بالوں سے پانی ٹپکتا ہوا ہے کون؟ تو جیسا مجھ جیسا بطول زادہ ہے، حجت خدا ہے، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، اولو العزم ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے. یعنی اس کو بھی قائم کے مقتدی ہونے کے لیے غسل کرنا پڑ گیا. آگے بیٹھنا ہو تو پہلے آیا کرو. آج تو میں نے آنا دیا، کل سے نہیں آنے دوں گا. اس لیے بہت کچھ پھر مجھے ریورس گیئر لگانا پڑتا ہے. جی چونکہ ظاہر ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. اترے گا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قائم ہو گئی نماز، قائم ہو گئی نماز. جو اور تم رہ گئے ہو ادھر والوں. تم بھی جیو اتنا کہ کم از کم قائم تک جیو. میرے خیال اس کے بعد تو پھر دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر زندگی کا مسئلہ رہ جائے گا. سر اٹھانا، نگاہ پڑے گی عین اللہ کے بیٹے کی غفران مسردہ. یا ابن مریم تقدم الی الصلاۃ. مریم کے بیٹے آ نماز پڑھا.
حضرت عیسیٰ پڑھا دیں گے، 2 قدم پیچھے ہٹیں گے. یابنا رسول اللہ قد اقیمت لک الصلاۃ، صلاۃ قائم ہی تیرے لیے ہوئی. کیمرے کے پیچھے والا بات تمہاری نیت میں بھروسہ کر رہا ہوں، نہ لائٹ میں تم نظر نہیں آ رہے مجھے. نہیں، اب ذرا اس فکرے کو تنہائی میں بچوں سوچنا ضرور. کہنے والا کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی ایسا ویسا زادہ نہیں، مریم زادہ ہے. وہ کہہ رہا ہے اقیمت لک الصلاۃ. اگر میں نے اس کی شرح کر دی نا تو میں شرح نہیں کرتا، خود کوشش کرنا پڑے کہ عیسیٰ کہہ رہا ہے صلاۃ تیرے لیے قائم ہوئی ہے. ہمیں کیا بتایا جاتا رہا، عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ کہہ رہا ہے تیرے لیے قائم ہوئی ہے، جن کے لیے قائم ہوئی ہے وہی نماز میں نہ آئے. بچے، تو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا سا بیٹھے، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. اب غفران کہے یہ ممبر غضنفر کے لیے رکھا گیا ہے. غضنفر نہ بیٹھے اس پہ، بولو یہ ہے عقل میں آنے والی بات. جس کے لیے ہے وہی بیٹھے گا نا. تو جن کے لیے صلاۃ قائم ہوئی ہے جی، اور ایک کے لیے قائم نہیں ہوئی. کراچی والوں سنبھل جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار کر رہا ہوں. 14 کے لیے قائم ہوئی ہے. قائم کے آنے سے پہلے 14 گواہیوں کے لیے تیار رہو. ارادے جو اچھا، یہ تو جو آخری جملہ اس کی شرح پہلے تھوڑی کر دی میں نے. اس سے پچھلا جملہ، کیوں تجھے اتاروں گا اے عیسیٰ احبتک الی الارض فی آخر الزمان، آخری زمانے میں تمہیں اتاروں گا زمین پر. لترا، تاکہ تو دیکھے، من امت ذالک النبی العجائب، اس نبی کی امت کے عجائبات. تجھ سے شیعہ ہو کے ناد علی ہضم نہیں ہو رہی. ناد علی مظہر العجائب، اس علی کو بلا جو عجائبات کا مظہر ہے. ہر شیعہ کے میدے کو بچوں یہ ہضم نہیں ہوتا. اور اللہ عیسیٰ جیسے اولو العزم سے کہہ رہا ہے لِتَرَا مِنْ أُمَّتِ ذَلِكَ النَّبِيِّ الْعَجَائِبِ، تاکہ تو اس نبی کی امت کے عجائبات دیکھے. اب حضرت عیسیٰ جو خود پرندے کا خالق ہو، موت و حیات جس کی ٹھوکروں میں ہو، شفا جس کے چھونے میں ہو، وہ چھوٹی موٹی بات پہ تو تعجب کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اس بیٹے نہ اسے عجیب سمجھ سکتا ہے. تو کیا ہے سار اٹھانا. تفصیل سے بھی کئی دفعہ میں نے تمہیں بتایا ہے، اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں. فارغ ہوگا نماز سے علی کا 11واں بیٹا، اور پھر یوں ہاتھ پھیرے گا مخلوق کے سروں پہ اور کہے گا تمہاری عقلیں کامل ہو گئی.
دلیل سے غفران بے نیاز کر دے گا اپنی رعیت کو، دلیل کوئی نہیں مانگے گا. کیوں نہیں مانگیں گے بھائی؟ تھک گئے ہو؟ میں تو بستی میں ہوں. تھکنے لگو خود بتا دینا. میں تو الحمدللہ جو چھوٹی سی حد نظر مولا نے مجھے اپنی جوتیوں کے صدقے عطا کی ہے، میں تو وہاں تک دیکھ رہا ہوں نا. تمہیں تو سینسر کر کر کے سناتا ہوں، خود پوری بات کا مزہ لیتا ہوں. ہاں اس وقت عقلیں کامل ہو جائیں گی اور پھر لوگوں کو دلیل کی حاجت ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ کبھی سامرا گئے ہو زیارتوں پہ؟ جو نہیں گئے قائم کے صدقے جاؤ. وہاں جو سرداب، جہاں تمہارے امام کی غیبت ہوئی اور جہاں پرورش پاتے رہے، جو اس سرداب کے دروازے پر جو اذن دخول پڑھتے ہو، کبھی میرا خیال پوچھا ہی نہیں ہوگا تم نے، یا پتہ نہیں کسی نے پڑھایا بھی ہے وہ یا نہیں. ہاں خود میں نے کئی فرقان پڑھنے والوں کو دیکھا ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں سمجھ نہیں رہے ہوتے. بالکل وہی بات ہوتی ہے جیسے رسول پاک کی حدیث ہے، رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ. کتنے لوگ ہیں جو اپنی طرف سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. کیونکہ حقیقت قرآن سے بغض ہوتا ہے. ہاں تو وہاں سرداب کے کنارے پہ کھڑے ہو کر دروازے پہ یہ پڑھتے ہیں ہم حکم معصوم سے، اللہم ان هذه بقعۃ شرفتها واقوۃ طہرتها اذ جعلت فيها أدلة التوحید واشباہ العرش المجید. لمبا ہے، بس میں نے اپنے مقصد کا چھوٹا ٹکڑا پڑھ دیا. اے اللہ میں اس صحن میں کھڑا ہوں جسے تو نے طاہر کیا. جس گھر کی زمین ان سے منسوب ہو جائے اس کی تطہیر اللہ کرتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جسے تو نے شرف بخشا کیوں؟ جاگو کراچی والو، اس جعلت فیہا ادلت التوحید، چونکہ یہاں تیری توحید کی دلیلیں رہتی ہیں. میرے خیال سے یہ محلہ تو تھکنے لگ گیا ہے ابھی سے. توحید کی دلیلیں لفظی نہیں، جسمانی دلیلیں، برہانی دلیلیں، مشہودی دلیلیں، لکھائی نظر آنے والی دلیلیں. ایک بندہ کمرے میں بیٹھا ہے اور سورج نکل آیا، ہاں دلیل، روشنی آ گئی. اللہ ہے دلیل، ان کو دیکھو. چلے دیں گے میرے سامنے جی. جو خود توحید کی دلیل ہے اس دلیلوں سے بے نیاز کر دے گا اپنی رعیت کو. اچھا اب بتا رہا ہوں تمہیں، خیر خواہی ہے میری کہ کیوں تعجب کریں گے حضرت عیسیٰ، کیونکہ اللہ نے امت کے عجائب کی بات کی ہے، قائم کے عجائب کی نہیں. دعا کرنا غفران کہ میرے نتیجے کے جملے تک تو ایک بندہ نہ تھکے، بعد میں تھک بھی جائیں تو خیر ہے. پوچھ رہا ہوں اپنے مزاج سے.
بس کچھ ایسی دلیلیں ہیں بھیا، اب کہتا ہوں ورنہ میں بیمار ہو جاؤں گا بھائی، اب کسی سے پچے نہ پچے اس کی اپنی قسمت، ہاں ہاضمہ کسی کا خراب ہے، اپنے مقدر اور بدبختی کا ماتم کرے۔ میں کہنے لگا ہوں یاری تیری بارگاہ کے سامنے کان پکڑ کے تیری دہلیز عظمت پہ غضنفر سر رکھ کے بات کہنے لگا ہے، شان تو تیرے بیٹے کی ہے نا، تجھے اللہ نے اپنے گھر میں 4 راتیں رکھ کے خدائی کے طریقے سکھائے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا میں سمجھ جاؤں گا کوئی مقصر پھنس گیا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کراچی والوں جب بنت اسد ہاتھوں پہ کعبے سے علی کو اٹھا کے نکلی تھی تو کہا تھا کہ جب میں آنے لگی ہاتف ابھی ہاتف پر مجھے عرش سے آواز آئی تھی سمی ہے علی، اس کا نام علی رکھنا، اشتقاق تو اسمہ من اسمی، میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا۔ اچھا کئی بچوں عربی زبان کے ایسے لفظ ہوتے ہیں مسلطہ کہ اس کے معنی مفاہیم اور ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں وہ اور ہو جاتے ہیں۔ اب وہی ایک لفظ آنے لگا ہے، ایک تو اس کا نام علی رکھنا کیونکہ اس کا نام میں نے اپنے نام سے نکالا، اور یہ تیرا عام بچہ نہیں بنت اسد، ادبتہ بآدابی واوقفتہ علی غامض علمی، میں نے اسے اپنے علم کی گہرائیوں سے واقف کیا ہے۔ فقط پڑھایا نہیں، واقف کیا ہے۔ مجھے کوئی پتہ ہے کراچی میں فیڈرل بی ایریا انچولی ہے، یہ اور بات ہے، یہ کسی نے بتایا، میں نے آ کے دیکھا، یہ واقف ہونا ہے۔ جی، اور اللہ کہہ رہا اوقفتہ علی غامض علمی، میں نے اسے اپنے علم کی گہرائیوں سے واقف کیا، اور سر اٹھانا ادبتہ بآدابی، نہیں اب یہ ارشاد نقوی اردو والا ادب نہیں، آداب وہ نہیں، یہ عربی والا ہے، یہ داب کی جمع ہے، جیسے قرآن میں آئے نا کداب آل فرعون، جیسے آل فرعون کا طریقہ تھا، داب مانے طریقہ، اس کی جمع ہے آداب۔ اللہ کہتا ہے میں نے تیرے بیٹے کو اپنے طریقے سکھائے ہیں۔ اب پھر مجھے ہاتھ جوڑنا پڑ گیا، شہنشاہ بہت بڑا ہے، اللہ کے جلال کا دوسرا نام ہے علی، خوف بھی آتا ہے مگر یہ بھی تو شان اس کے بیٹے کی بیان ہو رہی ہے، اپنی تھوڑی کرنے لگا ہوں۔ یا علی تجھے 4 راتیں زمین پر اپنے گھر میں رکھ کے اس نے اپنے طریقے سکھائے، تیرے قائم بیٹے کو ادھر بھیجا ادھر بلایا، پتہ نہیں کتنا عرصہ حجاب کبریائی میں کیا سکھاتا رہا۔ پاکستانی پنجتنی
ٹھیک ہے نا؟ اب چونکہ علی بھی تلمیذ الرحمان ہے، ریحان بھائی کئی جملے ہوتے ہیں جو سامعین کی بے توجہی کی نظر ہو جاتے ہیں. میں نے کہا علی بھی تلمیذ الرحمان ہے، رحمان کا شاگرد ہے. بھیا یہ قرآن کا ہے، الرحمان علم القرآن خلق الانسان. الرحمان ہے وہ جس نے قرآن پہلے پڑھایا، الانسان کو خلق بعد میں کیا. اب پتہ نہیں کون سے درس میں پڑھا ہے علی وہاں. جی ہے یہ بھی رحمان کا شاگرد. اسے بیت اللہ میں طریقے سکھائے، اسے عرش معلیٰ پہ سکھائے. قائم کو ٹھیک ہے نا. اب دیکھو 13 رجب علی آیا، تھک گئے ہو. 16 رجب کو اللہ کے گھر سے باہر آیا، اور خود نہیں آیا، رسول لایا. ٹھیک ہے ہاں. اس کو بھیجا، ابا نے پیار کیا تھا، اماں نے بوسہ بھی ابھی نہیں لیا تھا، پھر بلا لیا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ماں کے پیار کرنے سے پہلے تیرے مولا قائم بقیت اللہ کو اللہ نے پھر عرش پہ بلا لیا. ٹھیک ہے نا. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہاں بیوی نے جب پوچھا تو مولا نے کہا یہ جو فرشتے اس کے لشکر میں اس کے ناصر اور مددگار ہیں نا وہ لے گئے. مولا نے فرما دیا میں انہی کے فرمائے ہوئے پر. تعجب میں پڑ گیا. میں نے کہا مولا پھر اگلی بات کیوں چھپا لی؟ فرشتے لے گئے، آپ نے کہا میں ایمان لایا، مگر یہ بھی آپ نے بتایا جو ان فرشتوں کا بھی سردار ہے وہ سدرا سے آگے نہیں جا سکتا. اللہ ہے نا. اور تیرے بچے نے جانا ہے عرش پہ. چلو جب رسول خدا کو بلایا تھا تب تو اس کی ظاہری عمر 45 برس تھی، خود چلا گیا. یہ تو ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا، یہ سدرا سے آگے کیسے جائے گا؟ بس جو مجھے اس کے سفر کا یہ سلسلہ بتا دے گا میں بیعت کر لوں گا. جن کے چلنے کی روش کا پتہ نہ ہو، دعویٰ ان کی حقیقت جاننے کا. او بھائی کراچی والوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، لکھ لو غضنفر کا دعویٰ. یہ بچوں کی حیات میں، پیکر میں، شکل میں جان کے آتے ہیں تو ازل سے بھی پہلے. کیونکہ امیر کائنات نے خود سلمان سے کہا تھا سلمان اگر ہم ہمیشہ ایک ہی صورت پر رہتے اسے اللہ کون کہتا؟ دیکھ رہا ہوں ویسے بھی جسے شاہ نجف ممبر پہ بٹھاتے ہیں نا 8 آنکھیں لگاتے ہیں اسے، اور یہ تو سامنے کی ہیں. ابھی اس محلے سے نعرہ نہیں آیا، پتہ نہیں بیک آرٹ چل رہا ہے نعرے سے. تھکے تو کافی ہے، میں چھوڑ دوں. پتہ نہیں کیسے گیا. بہرحال آگے ملتا ہے منور بھائی کہ حجاب اکبر کے سامنے جا کے قائم کھڑا ہو گیا. قائم کہتے ہی کھڑا ہونے والے کو
کہ جب سے ہے بس کھڑا ہے جی. وہاں جا کے کھڑا ہوا اور پھر اس سے دو بدو باتیں کرتا رہا اور اس نے یہ کہا تھا اللہ نے 15 شعبان کو ہی بھیجنے کے جب ابھی 5 منٹ بھی زمین پہ نہیں رہنے دیا تھا پھر بلا کے کہا اے میری حجت اے میرا بقیہ بے کا آخذ بے کا اوتی بے کا واقف بے کا اصیب کسی کو دوں گا جو دوں گا تیرے ذریعے. سمجھ رہے ہو اس معاملے والوں؟ اللہ نے جو دینا اللہ نے ہے، بے شک ایمان ہے میرا، مان رہا ہوں جب اللہ کہہ رہا ہے اوتی میں عطا کروں گا، لیکن بے کا تیرے ذریعے. افسوس یہ گھر بھی مثالوں سے بالا ہے اور اللہ تو ویسے جو اللہ ہے، لیکن ہم چھوٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں نا، بغیر حصی مثالوں کے سمجھتے نہیں. اب یہ میں نے جشن پڑھا، ممبر چھوڑا، مثال دے رہا ہوں، غفران نے مجھے کہا کہ یہ آج تبرک آپ تقسیم کر دیں دروازے پہ. میں نے کرسی رکھوائی، بیٹھ گیا. اچھا دینا کتنا ہے؟ ویسے تو شاپر بنے ہوئے ہیں، ایک ایک ہر ایک کو دیجئے گا، ایک محروم نہیں کرنا کسی کو، مگر چونکہ آپ کو میں نے کہا بانٹیے، کسی کو دینا چاہے زیادہ اختیار ہے. یار کون میرے ساتھ ہے، کون رہے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب کس کی مثال دوں، کوئی ناراضی نہ، چلو شبیر کی دیتا ہوں. اب شبیر آ گیا، مثال ہے، سچ نہ سمجھ لینا کہیں بیچارے کو پکڑ لو بعد میں. اب میں نے اسے ایک دیا. اس سے پہلے ریحان بھائی آ رہے، میں نے 2 شاپر دے دیے. شبیر دیکھ رہا تھا، یہ آ گیا غفران کے بعد، واہ جی واہ یہ کیا بات ہے، ریحان کو 2 مجھے 1 نہیں لیتا میں. اب غفران کیا کہے گا کہ ہٹ جا نہ بانٹ، خود بٹھایا ہے. یہ کہے گا مجھے دینا ہے تو خود دو، میں نے غضنفر سے نہیں لینا. اب غفران کہے گا نہیں شبیر اب میں نے خود بٹھایا تھا، اب اپنے بٹھائے ہوئے کو تیرے لیے میں ہٹا تو سکتا نہیں، لینا ہے لے، نہیں لینا تیری مرضی. اب اللہ نے علی کو بانٹنے پہ بٹھا دیا ہے، مر جا حسد سے، تیری وجہ سے اللہ علی کو ہٹا تو نہیں. کیا اٹھایا ہوا ہے تو؟ اچھا چلو تو نہیں ہے دوست، ہاں لیکن اب قائم دے رہا ہے. یار کچھ کھا پی کے آیا کرو. میں سارے دن کا ابھی تک میں نے کچھ نہیں کھایا، پڑھنے کے بعد کافی دیر بعد جا کے کھاؤں گا. ہاں میری آواز بھی دیکھ لو، اپنی بھی دیکھو، ہاں ہوشیار ہو جاؤ. اب قائم بانٹ رہا ہے کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے بے کا ہوتی، جس کو دوں گا تیرے ذریعے. یہ ایک چین ہے دلشاد نقوی ریحان بھائی، سلسلہ ہے. کیسے؟ تجھ جیسے کو مجھ جیسے کو ان کے نوکر دے سکتے ہیں. ہاں اب یوں سمجھے، قائم دے رہا ہے خدائی کو. اب شاید کوئی ناراض ہو جائے علی والا کہ علی کہاں گیا، علی دے رہا ہے قائم کو. اور کچھ نہ بھی ہونا تحفۃ العوام تو گھر میں ہوگی، اسی میں جا کے جمعہ کے دن والی دعا پڑھنا.
ہاں وہ قائم نے علی کے مزار اطہر پہ ذریعہ مقدس پہ کھڑے ہو کے قائم کی آواز علامہ سید علی ابن طاؤس نے سنی تھی، چونکہ سرداب کے باہر کھڑے ہو کے درس لیتے تھے، آواز پہچانتے تھے امام کی۔ کہہ رہا تھا اپنی جد امجد سے، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ آج مہمانی بھی تیری، امان بھی تیری، فَأَزِفْنِي فِيهِ وَأَجِرْنِي، اے میری جد امجد آج مجھے امان بھی تو نے دینی ہے، پناہ بھی تو نے دینی ہے، اور مہمانی بھی تو نے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں، علی دیتا ہے قائم کو، خدا دیتا ہے علی کو۔ اب یعنی غفران کتنا سچا، صاف ستھرا اور کھرا عقیدہ ہے۔ یعنی خدا کی صفت کے بارے میں ذرے کا کروڑواں حصہ شک رکھ کے علی کو عاجز بھی کہہ دو تو مشرک ہو۔ جو بندہ خدا کو مان کر اس کی توحید کا مقر اور معترف ہو جائے، پھر یہ چیزیں کیا ہیں؟ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے غفران، خدا علی سے لے لیں گے، میں کہہ گیا تم فارغ ہو گئے ہو، تھک گئے ہو، تمہارے سیل شاید ختم ہو گئے ہیں۔ یعنی کس نے دیکھا ہے خدا کو؟ میں اپنی ذات سے شروع ہوا اور حضرت آدم تک چلا گیا، ایک ہی آواز تھی، سنا ہے خدا ہے، سنا ہے خدا ہے، سنا ہے خدا ہے، سنا ہے خدا ہے۔ وہ ہے ہی پردہ پوش، وہ ہے ہی پردہ دار، وہ ہے ہی ذات مستور، وہ ہے ہی غیب۔ اب اللہ کو کون دیکھے؟ اللہ کو تو اللہ کی آنکھ دیکھے گی۔ چھٹی دیتا ہوں جلدی تمہیں، تو میں اپنی مستی میں پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا اور جا رہا تھا۔ سر اٹھانا، اگلے کامل کر لے گا، بات یاد ہے جو بھول گئی؟ جہاں وہ ایک ٹکڑے کا ترجمہ کیا تھا، 3 رہ گئے تھے۔ کسی کو دوں گا اے قائم تیرے ذریعے، بے کا حافظ، کسی سے کچھ لوں گا تیرے ذریعے۔ مالک تو بے نیاز، تو صمد بذات، تو کائنات کا خلاق، تو کیا لے گا ہم جیسوں سے؟ کہتے جان نمک، نمازیں نہیں لوں گا تم سے، روزے نہیں لوں گا تم سے۔ اب کہہ رہا ہے بے کا آخذ، ہماری نمازیں قائم کے ذریعے لے گا۔ اب کسی حلال زادہ بیٹے کو کوئی بندہ خط دے، یہ فلاں کو دے دینا، اور اس خط میں شکایت اس کے باپ کی ہو، اب وہ حلال زادہ بیٹا اور اسے علم بھی ہو جائے اس میں میرے ابا کی شکایت ہے، لے جائے گا یا وہیں پرزے کرے گا؟ تو پھر شیعہ ہو کے یہ جرم نہ کرنا، تیری نمازیں قائم کے ذریعے اللہ تک جاتی ہیں، اگر اسے علی کے انکار کی بدبو آ گئی نمازوں میں۔ دلشاد نقوی انہوں نے محلے کیوں بانٹے ہوئے ہیں؟ پچھلی بار اس محلے نے پچھلے والوں نے نعرہ نہیں لگایا، اب اس والوں نے نہیں لگایا پچھلے۔ اپنی طینت کو، طبیعت کو، فطرت کو، جبلت کو ذبح کرو، نہ مانے چھری پھیرو اس پہ، علی کہنے پہ مجبور کرو اسے۔ اتنا
کچلو روندو اپنی فطرت کو کہ دل نہ بھی چاہے تو منہ سے یال ہی نکلے. تیرے ذریعے دوں گا تیرے ذریعے لوں گا، بیکا واقب سزا بھی تیرے ذریعے دوں گا. جی 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 ہاں مرضی کے عالم سے ترجمہ کرا لینا. عقاب سزا، بیکا واقب سزا تیرے ذریعے، بیکا اصیب ثواب بھی تیرے ذریعے دوں گا. نمازوں کے ثواب کی تمنا ہے نا بھیا؟ ملے گا قائم کے ذریعے ثواب. اس کے بابا سے بنا کے رکھنا. ہاں بس ختم کر رہا ہوں بات، چھٹی دینے لگا ہوں. جاؤ ید اللہ کا بیٹا ہاتھ پھیرے گا. عقلیں قرض بھی بچوں کھڑا ہے نا. لے ترا من امت ذالک النبی العجائبہ، تاکہ تو اس نبی کی امت کے عجائبات دیکھے. آئے عیسیٰ اس لیے تجھے بھیجنا ہے. عقلیں کامل کر کے پھر تبسم نیم لب سے وجہ اللہ کا بیٹا کسی مومن کو بلائے گا. ادھر آ. جی سرکار حکم. تو سوچتا تھا کہ ابراہیم پر آگ کیسے گلزار ہوئی ہوگی؟ تیرا ایمان تھا مگر اندر تجسس بھی تھا. جلا 500 من 1000 من لکڑی اور یا علی کہہ کے کھود جا. اور پھر دیکھ لینا گلزار کیسے ہوتی ہے. ادھر آ. لبیک. تو سوچتا تھا نا کہ داؤد پہ لوہا کیسے موم ہوا ہوگا؟ لوہے جیسی سخت چیز. وہ گارڈر پڑا ہے. اٹھا ہم 14 میں سے کسی کا نام لے کے موڑ دے. ہاں ہاں کالے پچھڑے محلے والوں یہ سستی نہیں چلے گی. ہاں آج بھی تم نے 1-2 نقصان کروا لیے، خیر گزارا ہو گیا. کل نہیں، یہ چھٹی نہیں ملے گی. سر اٹھانا. ایسے ہی چند لوگوں کو تجربہ کرا کے کہے گا آدم سے لے کر میرے بابا عسکری تک جو ہوتا رہا ہے وہ میری رعایا کرے گی. ایسی ویسی بات پہ تعجب تھوڑی کرنا ہے. تعجب تو اسی بات پہ کرے گا. کل ید اللہ نے یوں کر کے سورج لوٹایا تھا، آج قائم کی رعایا لوٹا رہی ہے. گیا نا ادھر والو، میں جا رہا ہوں میں. ہاں کیونکہ سبق اتنا دلشاد نقوی جتنا یاد رہ سکے. یہاں تعجب ہوگا عیسیٰ کو. اب یعنی یوں سمجھو لِتَرَا من امت ذالک النبی العجائبہ، تاکہ تو اس نبی کی امت کے عجائبات دیکھے. یعنی جو کچھ اس وقت قائم کی رعایا کرے گی وہ عیسیٰ کی نظر میں عجیب، اور علی وہ کرتا ہے جو اس کی نظر میں عجیب. میں کہہ گیا تم رہ گئے. کیونکہ علی کے لیے اس نے
نے خود کہا تھا نادے علی مظہر الرجائے. تو جو چیزیں نگاہ کبریائی میں عجیب ہیں علی سے ان کا اظہار ہوتا ہے. اور یہی آج قائم اعلان کر رہا ہے او میری ریت جو گزری ہوئی حجتیں کر گئیں وہ تم کرو گے. اور مولا آپ کیا کرو گے؟ فرمایا میں وہ کروں گا جو وہ کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لاتعداد ذکر کرنا سننا اور مجھ حقیر گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد